ایک بچی ملازمت کرتی ہے وہاں سٹور ہے بڑا بڑا لاہور میں رحیم سٹور، اس کی 44,000 روپے تنخواہ ہے، اس کا باپ بھی بیمار ہے، والدہ بھی بیمار ہے، بہنیں بھی بیمار ہیں، اس نے ہمارے گھر آ کر 44,000 پورے پیسے دے دیے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کے، انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ سے میرا سودا ہے، آپ رکھے۔ تو یہ ان لوگوں نے کانفرنس کرائی ہے، سرمایہ داروں نے کیا کرنا ہے؟ یہ نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا لاپرواہ ہے۔ توجہ بھائی، لاپرواہ ہے، آنکھیں بند ہیں، جھولی ہیں پھیلیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ بس یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا آپ کے در کے آداب کا، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ مانگنا جب بھی ہے آپ سے مانگنا ہے۔ تو ہم نے مانگا، اور جو بھی حج عمرے پر گیا میں نے سلام کبھی بھی آج تک نہیں بھجوایا۔ میں نے کہا کتوں کا سلام نہیں ہوتا، بس یہ جا کر ضرور عرض کر دینا حضور پیسے بھی کوئی نہیں، اپنے بھی خلاف، بیگانے بھی خلاف، ٹرمپ تک سارے خلاف، حضور کانفرنس بھی تساں کرانی، پیسے بھی تساں دینے، بس اتنی بات ہے، بندے بھی تساں بھیجنے۔ آئے کہ نہیں؟ وہ کہندے اے کی ہویا؟ میں کہ ایک ہی ہونا، ایک ہی ہونا، وہی کچھ ہویا جڑا تسی کہندے سی لبیک اسی ختم کر دیتی۔ ڈاکٹر صاحب بھی جیل وچ، میں بھی جیل وچ، اے بھی جیل وچ، اے بھی جیل وچ، سارے جیل وچ۔ کیوں جی؟ جرم کیا تھا؟ یہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ یہ ہم نے کر کے دکھایا صدیوں کے بعد، جیلیں بھی آباد کی۔ آپ لبیک کے خلاف جو بات کریں تو کم از کم اتنا پوچھا کریں یار آپ نے 12,000 شیل کھائے ہیں فیض آباد میں؟ یہ ہمارے لوگ بھی عجیب ہے جی، جس نے ایک آنے کا کام نہیں کیا ناموس رسالت پر، یہ ان کے اعتراضات کر کے ہمیں برباد کرتے ہیں۔ اور جی فلانا یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ نے پوچھنا تھا نا 12,000 شیل کھائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری مرتبہ میرے پاس وہاں آئے کنٹینر پر، بالکل 2 منٹ کا راستہ رہ گیا تھا، ایف سی وہاں پہنچنے والی تھی، مجھے ڈاکٹر صاحب کان میں آ کے کہنے لگے وہ تو آ گئے۔ میں نے کیا آ گئے تو تسی اتنے کی لینا ہے، روکو۔ بس انہوں نے نیچے چھلانگ لگائی، پھر کیا منظر تھا جی، پھر وہ آگے دوڑ پڑے، ہزاروں کے حساب سے کس نے دوڑائے؟ بس جن کا ہم کام کر رہے تھے انہوں نے دوڑائے۔ آخری انہوں نے میرے کان میں بات کی تھی، اور میں نے دیکھا اس طرح میرا منہ تھا اس طرف، تو میں نے دیکھا وہ دوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں دوڑے جا رہے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں کیوں دوڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں 8 شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں۔ جب کریک ڈاؤن ہوا ہمارے 2 عالم بڑے شہید ہوئے، مولانا یوسف سلطانی، مولانا مرین احمد نعمانی۔ پھر وہاں کراچی میں 2 نوجوان شہید ہوئے، پھر کوٹ عبد المالک میں 2 نوجوان شہید ہوئے۔ کتنے بن گئے جی؟ 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 سے 2 14۔ 14 شہیدوں کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، ہزاروں کے حساب سے جیلیں ہم نے آباد کی ہیں، ہتھکڑیاں ہم نے لوائی، معذوری کی حالت میں جیلوں میں ہم بیٹھے رہے۔ 5 منٹ مجھ سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، میری بیماری اس قسم کی ہے، لیکن میں 6 مہینے نیچے کیسے بیٹھا رہا۔ پھر ہمیں آپ گالیاں دیتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر۔ یا تو آپ بتائیں نا کہ ہم نے کہیں اپنا وہ اگر کہا کہ نہیں جی بس ہو گئی، میری بس ہو گئی، اندر مجھے تکلیف بڑی ہوتی تھی، ظاہر ہے بندہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ یا تو باتیں نہیں کرنی تھی، اگر باتیں کیا تو اب جھل، اب صبر کر۔ اب یہ نہیں کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ آپ جن لوگوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا، اب ان کے اعتراضات سن کر آپ ہمارے گاٹے میں آ کر لگ جاتے ہیں۔ او جی فلانا بندہ یہ کہہ رہے سی، میں فلانا بندہ یہ کہہ رہے سی، اے کان بند کر دو جی حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے۔ یہ تو آپ کو 1 منٹ بھی نہیں چلنے دیں گے یہ لوگ۔ اگر ہم ان لوگوں کی باتیں سنی ہوتی نا تو جامع مسجد رحمت للعالمین سے مولوی خادم نے نکلنا بھی نہیں تھا، لوگوں کو راضی کرتے رہنا تھا ساری زندگی۔ وہ ناراض ہو گیا تو یہ ناراض ہو گیا، چھوڑے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ بس آپ کو ہمارے لیے کوئی رحم کریں ہمارے اوپر۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ کے سامنے گولی لگے تو پھر اس دن راضی ہوں گے؟ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، بیٹھے ہیں، گولی تو لگی نہیں، اور اندر واقعہ تھا نہیں، میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا تو اس کے گردے فیل ہو جانے تھے۔
نظر چلی جانی تھی، معدہ ختم ہو جانا تھا، بندہ بیٹھا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بندہ کھڑے ہو کر، باقی جو میرے ساتھ تھے یہ کھڑے ہو کر سلاخوں کو پکڑ لیتے تھے، اندر بھی گھومتے رہتے تھے، میں تو جہاں بیٹھا پھر وہاں بیٹھا ہی رہا، 24 گھنٹے میں نے وہیں بیٹھنا ہے۔ تو آپ بتائیں 24 گھنٹے بندہ کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے وہاں میں بیٹھا رہا، تو اور کوئی ڈاکٹر بھی کہیں گے نہیں نہیں یہ بندہ پاگل ہو سکتا تھا اور اس کے گردے جگر ہر چیز فیل ہو سکتی تھی، لیکن پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔